آج کے جمعۃ المبارک میں جس حوالے سے گفتگو کی جائے گی اس کا بنیادی عنوان ہے ملت ابراہیم اور اس کے عقائد و نظریات۔ دیکھیں قرآن پاک کی یہ جو آیت پڑھی ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ کہ کون ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اعراض کرے إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ مگر وہی جو ناداں ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی چنا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں وہ نیک بندوں میں شمار ہوں گے۔ تو سب سے پہلے عزیز و دوست و بزرگوں، بنیادی طور پہ اس پہ دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ملت ابراہیم، اس کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے کہ ملت ابراہیم کس کو کہتے ہیں، ملت کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد کا درجہ ہے کہ ملت ابراہیم کے عقائد و نظریات کیا ہیں، ان سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے ملت ابراہیم اس کو کہتے ہیں کہ وہ دین کہ جس کی بنیاد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور خالص توحید کا اس میں اقرار ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہر قسم کی بت پرستی اور بتوں کی عبادت اور اس کے ساتھ ساتھ شرک، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ملت ابراہیم میں آتی ہیں۔ یا یہ کہا جائے کہ ملت ابراہیم سے مراد اگر عقائد و نظریات کی بات کی جائے تو اس سے مراد وہ عقائد و نظریات ہیں کہ جن کی بنیاد ایسی طرز زندگی پر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی کی۔ لیکن کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مقبولیت دی کہ ہر نماز کی رکعت میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجیں اور ان کی آل اولاد پر بھی درود بھیجیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں ملت ابراہیم۔ یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس چیز کا حکم دیا وہ کیا تھا، اتبع ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے اے رسول آپ کی طرف وحی کی، کس بات کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کریں۔ تو یہ ہے ملت۔ بعضوں نے کہا کہ ملت کا مفہوم کیا ہے، وہ سنت ہے اور وہ راستہ ہے کہ جس میں اطاعت ہو، جس میں فرما برداری ہو، جس میں اللہ کے حضور برسجود ہو کر اپنی پوری زندگی گزارنا اطاعت اور فرما برداری میں، اس کو ملت کہتے ہیں۔ اور ملت ابراہیمی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ دین دیا کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی کہ جہاں پر بت پرستی عام تھی اور شرک عام تھا، یہاں تک کہ پورا خاندان شرک میں مبتلا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی انہوں نے بتوں سے بچے، شرک سے بچے۔ نہ صرف خود بلکہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، آگے تذکرہ آئے گا، ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی مذاکرہ ہے، پورے قرآن پاک میں اس کا موجود ہے ایک ٹکڑا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی دعوت دی ہے۔ تو یہ ہے ملت ابراہیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ اے نبی، ہم نے جو ابراہیم علیہ السلام کو دین دیا تھا آپ نے اسی کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کا حکم دیا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ تو عزیزان محترم، تو بنیادی طور پہ عقائد اور نظریات کی جب بات آتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی کی ہیں اور پھر اگر ان کی پوری زندگی دیکھی جائے تو آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر آگ میں ڈالنے کی بات کی جائے تو 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا اور پھر اللہ کا حکم آیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ سب سے بڑی آزمائش اور قربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش میں کامیاب کیا۔
پھر اپنی اولاد کو وادن غیر ذی زرع کے الفاظ ہیں کہ جہاں پر نہ کوئی کھیتی نہ کوئی پانی کچھ بھی نہیں تھا، اپنے بچے کو وہاں پر چھوڑائے، اپنی بیوی اور بچوں کو ایسے صحرا پر چھوڑائے جہاں پر کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بیوی کہنے لگی صرف اتنا بتا دو کہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہو۔ کہا اللہ کا یہ حکم ہے۔ کہا پھر ہمیں اللہ اور اس کا رسول ضائع نہیں کرے گا، اشارہ کر رہا ہوں بات کر۔ اسی طرح اگر آزمائش کی بات کی جائے، قربانی کا معاملہ ہے، بیٹے کو حکم دیا ذبح کر دیا جائے، آخر میں تفصیلی بات ہوگی، تو اس پر دریغ نہیں کیا، سوچا نہیں کیسے کروں، یہ تو میری بہت قیمتی چیز ہے۔ نہیں، اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ نہیں دیکھا اولاد ہے، نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا ہے، نہیں دیکھا کتنی ناز و نیاز مانگ کر اللہ سے لیا ہے، فوراً اطاعت کے جذبے سے چل پڑے۔ اور پھر ان ساری قربانیوں کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی آزمائش کی، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اپنی آزمائشوں میں پورا اتر گئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں جہاں والوں کے لیے امام بناؤں گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان قربانیوں کے ثمرے میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کا ان کو امام قرار دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے، اور فرمایا کہ اس دین کی بھی پیروی کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ما من مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ملت کا مفہوم سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ جو بھی بچہ کائنات میں پیدا ہوتا ہے وہ ملت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ اب یہودی کا بچہ ہے، عیسائی کا بچہ ہے، فرمایا کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، کہ اس کے پھر والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ ملت بنیاد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ ملت اسلامی پر پیدا ہو رہا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے اس کے والدین اس کی کس اعتبار سے تربیت کریں، مسلمان ہیں وہ اس کی تربیت اس اعتبار سے کریں گے، یہودی ہے وہ اپنے بچے کی تربیت اس اعتبار سے کرے گا، نصرانی ہے وہ اس اعتبار سے کرے گا۔ لیکن فرمایا کہ بنیاد کیا ہے؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہاں بعد میں ہیں کہ جس ترتیب سے بھی والدین ہوں گے وہ بچے کو اس طریقے سے لے کر آئیں گے۔ لہٰذا یہ جو یہود و نصارہ تھے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم حقدار ہیں، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ قرآن پاک کی 2-3 آیات ہیں کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہودی و نصرانی کہتے تھے، فرمایا کہ نہیں، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ان کو کہہ دیں اللہ کے نزدیک جو معیار کامیابی کا ہے، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت اور دین ہے کہ جس میں اللہ نے کامیابی کی بنیاد رکھی ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی رکھی ہے۔ پھر وہ کیا کہتے تھے کہ مَا كَانَ ابراہیم یہودیًا، یہودی و نصرانی کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام ہی کی پیروی کرتے ہیں، وہ ہمارے میں سے تو تھے۔ لیکن اللہ نے فوراً ان کی بات کی تردید کی، ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما، یہ جو ابراہیم تھے یہ نہ یہودی ہیں نہ نصرانی، لیکن اللہ نے ان کو وہ سیدھا اور اچھا جو دین عطا کیا ہے اسی پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی ترتیب آگے لے کر چلنے کا، جس نبی کو آئیڈیل بنا کے آگے چلنے کا حکم دیا، کہ آگے بات آئے گی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھی، وہ ہمارے بھی دین میں موجود ہے، اس کا اب تذکرہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح صراط مستقیم پر تھے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی صراط مستقیم پر ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب تو مجھے صراط مستقیم کی طرف حکم دیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل ان صلاتی و نسکی و محیای، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ ساری چیزیں کس کی طرف ہیں؟ یہ اللہ کی طرف ہیں۔ یہاں تک کہ جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا، اللہ نے ان کو بچا لیا،
اور فرمایا کہ اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا اور قوم چاہتی تھی کہ ان کی تحقیر کی جائے۔ تو یہ ایک مفہوم بنیادی کوشش کی ہے کہ ملت ابراہیم کیا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اسی دین کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کو آگے بڑھایا کہ جس طرح ہر نبی بنیاد میں توحید کی دعوت دیتا تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی محنت کا آغاز توحید سے کیا کہ جب وہ پہاڑی پر صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، کہا کہ لوگوں بتاؤ تم نے مجھے امانت دار پایا؟ سب نے کہا آپ تو امین ہیں، آپ کبھی خیانت نہیں کرتے، آپ تو صادق ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پار اگر تمہارا دشمن ہے تو تم کیا خیال ہے میری بات مان لو گے؟ کہا ہم تو آپ کی بات مانیں گے۔ میں یہ حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو ان کی پہلی دعوت ہی توحید تھی۔ لیکن کیا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تکلیف پہنچائی، ابو لہب نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ کہ تو نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کی ہے۔ اللہ کو فوراً غصہ آیا، قرآن پاک میں سورۃ اللہب ادری، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اب عزیزاً محترم بات کرتے ہیں کہ ملت ابراہیمی جو ہے اس کے عقائد اور نظریات میں بنیادی بات کیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ اس میں عقیدے کی بنیادی باتیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر وقت توحید ہی کی دعوت دی، کیونکہ اس زمانے میں بت پرستی، شرک، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ عام تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ توحید کی لوگوں کو دعوت دیں گے، توحید کی دعوت دیں گے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور یہ توحید ایسی چیز ہے کہ دوسرے رسولوں کو بھی اللہ نے اس بات کا حکم دیا تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت کو جو بھیجا ہے، ہم نے ہر امت میں جو رسولوں کو بھیجا ہے کس بات پر؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو بنیادی طور پہ اسے یہ پتہ چلا کہ جو وحدانیت کی جو چیز ہے، سب سے پہلے اللہ کا اقرار ہوگا، اس کے بعد باقی چیزیں ہوں گی۔ جب ایک آدمی شرک کر رہا ہے، وہ اللہ ہی کی توحید کا قائل نہیں ہے، تو اس کو کیسے باقی احکامات پر کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے بنیادی جو بات تھی وہ توحید تھی۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چیز مشترک ہوگی کہ جس طرح اللہ نے ان کو توحید کی دعوت کا حکم دیا تھا، یہ ہیں عقائد، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ توحید ہی سے اپنی دعوت کا آغاز کریں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی، میں نے ہر رسول کو اس بات پر وحی کی ہے کیا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی دعوت دیں، وہ توحید کی دعوت دیں۔ اسی طرح اگر دوسری بات کی جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے، اسی توحید کی دعوت کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ بڑے سچے پکے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اپنے ابا کو دعوت دے رہے ہیں، اے ابا جان آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ کسی چیز کا فائدہ دے سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میں اپنے مالک کی طرف سے ایک علم لے کر آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، کہ ابا جان شیطان کی پیروی نہ کریں، انہ لکم عدو مبین، وہ تو آپ کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آگے کیا کہا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ میں آپ کے بارے میں یہ ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آپ کو آ پہنچے۔ ابھی گفتگو چل رہی ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعوت کا جواب کس طرح ملا؟ اراغب انت عن آلہتی، ہمیں تیرے مالک
سے اور تو کیا ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے روکنا چاہتا ہے؟ اور آگے کیا فرمایا، کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا تو تجھے میں سنسار کر دوں گا۔ یہ مکالمہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور آزر کا، کتابوں میں لکھا ہے جو ان کے والد تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا، قال سلام علیک، کہ میں آپ پر سلامتی بھیجتا ہوں، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں اللہ سے آپ کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کہ جس میں انہوں نے توحید کی دعوت کو لے کر آگے چلے تھے، اور اسی کا انہوں نے مشن تھا، اور انہوں نے توحید کی دعوت کو آگے چلایا۔ اس کے بعد جو ملت ابراہیمی میں آخرت کا جو عقیدہ ہے اس میں سب مشترک ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کوشش کی کہ ایک تو توحید، اور دوسری بات یہ تھی کہ آخرت کا یقین لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کیا جائے، کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ بس انسان کی زندگی اس کی موت تک محدود ہے، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت و دین میں تھی وہ یہی بات تھی کہ حساب اور کتاب کے لیے پورا سلسلہ موت کے بعد موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی دعوت دی تھی کہ جو کفار و مشرکین تھے وہ ہڈی لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈی سے دوبارہ انسان کو پیدا کریں گے؟ سورہ یاسین میں اللہ نے کیا فرمایا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ اس کو ایسے ہی دوبارہ پیدا کریں گے جیسے اللہ نے پہلی مرتبہ انسان کی تخلیق کی ہے۔ جب اللہ کے لیے پہلی مرتبہ تخلیق کرنا مشکل نہیں ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے لیے تخلیق کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح نماز کی بات کی جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اس میں بھی نماز کا حکم تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا اور کامیابی کا وعدہ رکھا۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا جو حج ہے خود اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق تعمیر شروع کی اور ان کے بیٹے اسماعیل نے مکمل کی اور اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے بنا دیا، اب لوگوں کو یہاں جمع کر دیں۔ تو یہ جو حج والا سلسلہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کروایا۔ پھر اسی طرح اور جو عقیدت کی بات آتی ہے وہ قربانی کا مسئلہ ہے کہ جس طرح بہت ساری چیزیں ملت ابراہیمی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیں، ان میں سے ایک چیز قربانی بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا تھی کہ جس پر انہوں نے لبیک کہا، ایک رات خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر جب دوسری رات آئی دوبارہ یہی خواب آیا، تیسری مرتبہ بھی خواب آیا، انہوں نے کہا کہ یہ ضرور اللہ کی طرف سے کوئی وحی ہے۔ اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا مجھے یہ خواب آیا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، قربان جاؤں اس بیٹے پر کہ جس نے کیا جواب دیا کہ ابا جی، اے ابا جی آپ کو جو اللہ نے حکم دیے ہے آپ اس کے مطابق ہی کریں۔ اپنی اہلیہ کو نہیں بتایا، لے گئے۔ خلاصہ یہ عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے چھری چلا دی اور اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے دل کے اندر اپنے بیٹے کی شفقت، اپنے بیٹے کا رحم میرے دل کے اندر آ جائے۔ چھری چلاتے رہے، چلی نہیں، اور نبی کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جب دوبارہ چھری تیز کی اتنی ہی دیر میں اللہ نے فوراً حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اسماعیل کو ہٹا کر وہاں پر ایک مینڈے کو ڈال دو۔ لہٰذا جب دوبارہ چھری چلائی آرام سے چل گئی، جب آنکھ کی پٹی اتاری دیکھا یہ تو مینڈا ذبح ہوا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا پیغام دیا گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا آزمائش ہو سکتی ہے کہ آدمی کو اپنے پیسے سے، اپنے خاندان سے، پوری دنیا سے سب سے زیادہ عزیز اپنی اولاد ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا اپنے مالک کے لیے، اور فرمایا کہ اللہ کو یہ ادا اور یہ قربانی اتنی پسند آئی، کہا کہ رہتی دنیا تک جب تک انسان بسیں گے اللہ نے حکم دے دیا ہے کبھی جانور ختم نہیں ہوں گے، ہر سال لاکھوں جانوروں کی قربانیاں لوگ دیں گے۔ اور یہ کس کی ملت ہے؟ یہ ملت ابراہیمی ہے۔